مسجد کی فضیلت، مسجد میں نماز کی فضیلت یقیناً بہت زیادہ ہے، وہ پھر ایک مستقل ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور ہر مسجد کی اپنی فضیلت۔ بالکل صحیح۔ رمضان میں مسجد میں جانا بہت افضل ہے، بالکل صحیح، ٹھیک، لیکن معمولاً یہ بات نہیں بتائی جاتی ہے کہ افطار مسجد میں نہیں گھر میں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، صحیح، بہت خوب۔ تو جو بزرگ یا جو مسجد میں جو فعال لوگ ہیں وہ یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہوں کہ تم افطار کیوں نہیں کرتے ہو، اچھا گھر مسجد میں افطار کیوں نہیں کرتے ہو، یہاں افطار لے کے آؤ، یہاں بیٹھ کے افطار کرو۔ اسلام کی جو قوانین ہیں یا آداب ہیں وہ یہ ہے کہ وہ افطار گھر پہ کرے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرے، اپنی فیملی کے ساتھ کرے، اور وہ جو برکت اور رحمت کے لمحات ہیں اس کو اپنے گھر میں نازل کرے۔ کیا کہنے، بجائے اس کے کہ اس کی فیملی الگ گھر میں پڑی ہوئی ہے، وہ الگ مسجد میں جا کے افطار کر رہا ہے۔ مسجد میں جانے کی فضیلت کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، درست، اور رمضان میں مسجد میں جانے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، رمضان میں نماز مسجد میں پڑھنے کا انکار نہیں، میں صرف افطار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات میرے لیے بھی نہیں ہے، یعنی اسلام فیملی ویلیوز کو بھی اور اس خاص لمحے کے اس خاص لمحے کو کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، بہت افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو، بہت، اور ان برکات اور ان رحمات کو اپنے گھر میں نازل کرو۔ اگر آپ فیملی کے سربراہ ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے اس وقت برکت کو نازل کرنا۔ برکت کا مطلب ہم نے عرض کیا، شاید آدھی ٹی وی کے دوسرے پروگرام میں عرض کیا، فیوزات الہی کو اتنا سمجھنا جو آپ کی سمجھ میں ہی نہ آ سکے کہ کس طرح آیا، کہاں سے آیا، کدھر سے ملا، اور ان سب کو بچوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان بچوں کے لیے صرف پکوڑے نہ ہوں۔ بالکل صحیح ہے نا، ان رحمتوں کو کون ایکسپلین کرے گا، کون بتائے گا، کون ان کی طرف متوجہ کرے گا؟ کھانے کے این اس دعا کی قبولیت کے لمحات میں آپ نہیں ہیں، تو وہ معاشرے کا جو ایک اہم ادارہ یعنی فیملی جو انسٹیٹیوشن ہے تربیت کا، وہ مس نہ ہو جائے کہیں، وہ نہ ہو۔